Ladies and gentlemen, thank you very much. And now I will request the Prime Minister to address the audience. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished members of the Cabinet, Excellencies, development partners, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Today is not just about launching a reform program, it is about reflection and it is about resolve. 2 years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges. Internationally, Pakistan had been sidelined and not part of the main frame of global economic engagement. Economically, we were struggling. Inflation was around 30%. Reserves were dwindling and confidence had evaporated. Institutionally, the state machinery was confused and in disarray. Ladies and gentlemen, I knew, as did my honorable colleagues, that the challenges were immense. But we also knew, without any ray of doubt, that the task at hand was difficult but not impossible. This was not the first time a PMLN government had been entrusted with pulling Pakistan back from the brink. In 1997, we faced economic sanctions and isolation, yet we stabilized the economy. In 2013, we inherited crippling energy shortages, terrorism, and economic stagnation, but we brought the country back on the track. And when we assumed office in 2024, we knew exactly what lay ahead of us. And there was no doubt that restoring Pakistan's economy would demand hard choices, choices that would not spare our own political constituency. And there could be no shortcuts, no populism, no denial. It was time for an economic crusade. We took very difficult decisions, guided by a clear purpose to pull Pakistan out of economic crisis and put it back on a path of stability and gradual growth. We withdrew unsustainable subsidies. We initiated long-delayed privatization reforms. We restored fiscal discipline. We strengthened public financial management. These were long overdue structural reforms, not cosmetic fixes. They demanded difficult economic choices which were totally unavoidable. Today, the results speak for themselves. Ladies and gentlemen, over the past 2 years, Pakistan has made real, measurable progress. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled from $9.2 billion to $21.2 billion. The current account has shifted from a $3.3 billion deficit to $1.9 billion surplus, and we moved from a primary deficit to a primary surplus. The fiscal deficit has also narrowed. The tax-to-GDP ratio has risen from around 8% to over 10%, yet still way behind tax-to-GDP ratio in the region. More than 1 million new taxpayers have entered the formal system. Tax collection grew by 26% in 2025. We have digitized government systems at scale. The e-procurement system, EPADS, now covers
over 1,000 federal agencies and more than 500,000 contracts integrated in real time with FBR, NADRA, and SECP. Recently, we successfully executed the privatization of Pakistan International Airlines and First Women Bank, steps long discussed but never delivered, and the process of privatization of other important state-owned enterprises are on the way, and the progress is satisfactory, and we shall achieve our targets with unwavering commitment in this behalf, God willing. Ladies and gentlemen, these achievements have been recognized internationally. Leading credit rating agencies, as we have just observed, Pakistan's improving outlook and reform momentum is, mashallah, progressing very well. With macroeconomic indicators now stabilized, our focus shifts to accelerating growth, expanding exports, and making Pakistan a far easier place to do business, for which we'll have to continue marching in unison with the unwavering commitment and dedication and never looking back. These economic governance reforms represent the next phase of Pakistan's reform journey, a shift from crisis management to institution building. It is an implementation-ready framework that translates our economic priorities into time-bound, measurable action. 142 reform actions, 59 priority reforms, 83 complementary actions, and 58 implementing institutions. Ladies and gentlemen, these reforms represent a continuum of progress, embedding stability into institutions, strengthening credibility, and enabling sustainable private sector-led growth. Alhamdulillah, we have traveled some distance on this long and arduous journey. The people of Pakistan have paid a very heavy price. We simply cannot return to business as usual, and we shall never look back, inshallah. We are going to rein in the excess and abuse that nearly brought down our economy and our financial system. That is our commitment to the people of Pakistan and to Pakistan's future. मैं आप सबका एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ये जो तरजीहात, ये जो रिफॉर्म्स हम इस पौने 2 साल में लेके आए हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। ये एक दिहाइयों का एक लेफ़्ट ओवर बिज़नेस था, जिसको मुख्तलिफ़ हवालों से वो ताख़ीर के नज़र रहे और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल होते रहे ताकि बिज़नेस एज़ यूजुअल चलता रहे और पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली का जो एक मंजरनामा है वो उफ़क़ से दूर तर होता चला जाए, बल्कि गायब हो जाए। मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मैं बिला खौफ़ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि हमने ये रिफॉर्म्स जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल जो हमने चेंजेस, जो तब्दीलियाँ हम लेके आए हैं, ये एक हमारा होम ग्रोन एजेंडा है। उस पे हम अपने पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद पर हम अमल पैरा हुए हैं। इंटरनेशनल पार्टनर्स की एडवाइस, मशवरे इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमारा अपना एजेंडा है जिसके ऊपर अमल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेज़ी से गामज़न नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि तारीख़ में पहली मरतबा जो हमारी जो FBR की जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोग्राम है, वो पहली मरतबा कागज़ों से निकल कर वो अमली तौर पर उसके ऊपर काम हुआ, तो ये बात गलत नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि पहली मरतबा जो ई प्रोक्योरमेंट वो
سامنے عملی نمونہ وہ پیش کر رہی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ پہلی مرتبہ تھرو انفورسمنٹ اینڈ تھرو لیگل کورس عدالتوں میں جو دہائیوں سے کیسز لنگر آن ہو رہے تھے اور کلوژن کے ساتھ دہائیوں سے کیسز چل رہے تھے اربوں کھربوں روپے کے، اس 1.5 سال میں چند سو ارب روپے وصول کیے گئے. انفورسمنٹ کے ذریعے چند سو ارب روپے وصول کیے گئے، جو کہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. لیکن میں اس کو کوئی کریڈٹ نہیں سمجھتا، یہ ایک ذمہ داری ہے میری، آپ کی، ہم سب کی. ہم قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے تو اس کو اسی طرح نبھانا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میں ختاماً یہاں پر عرض کروں گا، آپ سب نے بڑھ چڑھ کر اس کے لیے کام کیا ہے، چاہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ فنانس منسٹر ہیں، چاہے وہ پلاننگ منسٹر ہیں یا اکنامک افیئرس ڈویژن کے منسٹر ہیں، چاہے وہ ہماری دوسری اکنامک منسٹریز ہیں، چاہے وہ ہمارے ایس ایف سی ہے اور ایف بی آر ہے، لا منسٹر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں اور دوسرے ادارے اور آفیسرز اور وزراء. میں آپ سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ ٹیم ورک کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا. لیکن اس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت لمبا اور سخت سفر ہے. راستے میں سمندر نما چیلنجز کا سامنا ہوگا. اب تک ہم نے جس دل جمی کے ساتھ، جس ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں اپنی کمال مہربانی سے اور آپ کی محنت کی بدولت عطا فرمائی ہیں. اگر ہم اس راستے پر اسی مشن، اسی کمٹمنٹ اور اسی شوق اور ذوق کے ساتھ ہم بڑھتے رہیں گے اور خون پسینہ بہائیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے اس قوم کے قدم چومے گی. شرط یہ ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور اگر تھک جائیں تو اور محنت کریں. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. اور یہ ریفارم ایجنڈا، اس کو ہمیں ہوم گرون ایجنڈا کہنا چاہیے، جو کہ ہماری اپنی کاوشوں سے، بصیرت سے اور ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ان کی مشاورت سے ہم نے بنایا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم تیزی سے آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.